بہت سے تعلق اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اس لیے بھی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کو احترام درکار ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والا ساری زندگی سکون کی تلاش میں ہی رہتا ہے۔ ہر بات کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہوتا، خوش رہنے کے لیے کچھ باتوں کو بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور احساس کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، ان سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ کا کیا ہے، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے، یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ دوستو، عبادتیں صرف جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند بھی ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در ہی سے ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ انسان اللہ کی عطاؤں کو نظر انداز کرتا ہے اور اللہ انسان کی خطاؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یاد رہے، جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد کر لیا کرو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر وقت لکھ رہے ہیں، موت تو ہر حال میں آنی ہی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، اپنے نفس کی نگرانی کریں، اپنے موقف کا امتحان لیں، خوب مشق کریں اور تدبر کریں، تقاضوں کو کھل کر سوچیں اور حالات کا احاطہ کریں تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور ساتھ صرف رب العالمین دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ اللہ کو ناراض کر کے سارا جہاں بھی راضی کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ سے نہ امید کبھی نہ ہو، اس سے مانگتے رہے، وہ اپنی شان کے مطابق ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بھروسہ رکھیے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی حاجت کی فریاد کرتا ہوں جس کو میں تیرے سوا کسی اور کے آگے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔